اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، خدا بند متعال کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں ماہ مبارک رمضان جیسے عظیم مہینے میں سانسیں لینے کا شرف بخشا ہے۔ ایسا عظیم مہینہ کہ جو سارے مہینوں سے افضل ہے۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آسمان جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے، اتنا جو بابرکت مہینہ خدا نے ہمیں عطا کیا، اس مہینے کے رات دن ہمیں کیسے گزارنے ہیں؟ اپنے اعضائے بدن کو خدا کی نافرمانی سے ہم نے کیسے بچانا ہے؟ اب دیکھیں نا، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں دن کا روزہ افطار کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ افطار کے وقت ہمیں کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے آداب افطار میں یہ ہے کہ افطار پاک اور حلال غذا سے کیا جائے، یعنی حرام اور نجس اور مشکوک چیزوں سے اجتناب کریں۔ افطار خرمے یعنی کھجور سے انجام دیا جائے تاکہ 400 گنا زیادہ ثواب ہو جائے ہماری نماز کا۔ اس کے علاوہ مٹھائی، حلوہ، پانی، گرم پانی یا دودھ سے بھی افطار کرنا بھی روایات میں وارد ہوا۔ بہت سی دعائیں ہیں افطار کے وقت، جن میں سب سے مشہور یہ ہے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ علماء فرماتے ہیں اس کو پڑھنے سے پوری دنیا میں روزہ رکھنے والوں کے برابر اس دعا کے پڑھنے والے کو ثواب مل جاتا ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بھی ایک دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ اللہم لک صمنا وعلی رزقک افطرنا فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک اور دعا بھی ہے، پہلا لقمہ اٹھاتے وقت یہ دعا پڑھے تاکہ اس کے گناہ بخشے جائیں، یا واسع المغفرت اغفر لی۔ روایت میں ہے کہ ماہ رمضان کی ہر شام یعنی افطار کے وقت 1,00,000 انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے، لہذا دعا کرنی چاہیے کہ وہ بھی ان میں سے ایک ہو۔ افطار کے وقت جو بھی آپ دعا کرتے ہیں، ہر جائز دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اگر آپ کے پاس رزق نہیں ہے، افطار کے ٹائم دعا کریں۔ اگر اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کریں۔ کاروبار نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جو جائز دعا خداوند متعال انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ افطار کے وقت ہمیں صدقہ نکالنا چاہیے اور دوسروں کو افطار بھی کرانا چاہیے۔ ایسا کرنے سے دونوں کو خدا برابر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ یہاں تک آیا کہ دوسروں کو افطار کراؤ، چاہے ایک لقمہ کھانے یا ایک کھجور سے ہی کیوں نہ ہو، تاکہ 30 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب مل جائے۔ سورہ قدر کی تلاوت کرنی چاہیے کہ ایسا کرنا روزے کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی 5ویں شب کی نماز کی طرف، یعنی 4 اور 5 رمضان کی درمیانی رات کی نماز کی طرف۔ 5ویں شب کی جو نماز مولا امیر علیہ السلام نے بیان کی، اس کو پڑھیں۔ 2 رکعت نماز مولا امیر فرماتے ہیں جس کی ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید ہر رکعت میں، یعنی پہلی رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے، اور سلام کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک کی تلاوت کرنی ہے، یعنی ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں گے۔ مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ نماز پڑھتا ہے تو وہ روز قیامت میرے ساتھ داخل بہشت ہوگا۔ یعنی مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا اگر کوئی 5ویں شب کو ماہ رمضان المبارک کی 4تھی اور 5ویں رمضان کی درمیانی شب کو، یعنی 5ویں شب کو 2 رکعت نماز پڑھے۔ ماہ رمضان المبارک کے روزوں کا ثواب۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، جنہوں نے سعید ابن جبیر کو یہ بیان فرمائی۔ نبی اعظم کی حدیث
حدیث نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 5ویں دن اللہ جنت ماوا میں تمہیں 1000 شہر عطا کرے گا، ہر شہر میں 70,000 گھر، ہر گھر میں 70,000 دسترخوان، اور ہر دسترخوان پر 70,000 کاسے، اور ہر کاسے میں 60,000 قسم کی غذا ہوگی، اور ہر غذا ایک دوسرے سے مختلف ہوگی۔ سبحان اللہ۔